بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد ماہ رمضان مبارک کی مبارک ساعات اور حالت روزہ میں درس صراط مستقیم میں ہم حاضر ہیں۔ دروس صراط مستقیم کا جو سلسلہ روزانہ کا جو ہمارا جاری و ساری ہے، اس سلسلہ کی یہ ایک کڑی ہے۔ مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ موضوع جو آج ہماری اس گفتگو کا ہے وہ ہے نماز پنج گانہ کی فضیلت۔ نماز پنج گانہ یہ فرض ہے ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان پر۔ نماز پڑھنے والا آدمی رب ذوالجلال اسے دنیاوی اخروی انعام و اکرام سے مالا مال فرماتا ہے۔ نمازی کو رب ذوالجلال نماز کے دامن میں جو فوائد ہیں، ثمرات ہیں، ظاہری معنوی، اس میں جو برکات کا سلسلہ ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ نماز اسلام کا اہم رکن ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کے لیے معراج ہے، نماز ظاہر اور باطن کا نور ہے، نماز بندے اور مولا کے درمیان ایک رابطے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نمازی سے رب ذوالجلال خوش ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والا اس کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت آتی ہے، اس کے لیے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی طرف سے نمازی کو مدد حاصل ہوتی ہے۔ نماز جو ہے جو ہمارے دین کا اہم رکن ہے، ستون ہے، اس کا بار بار ذکر قرآن مجید برہان رشید میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا گیا۔ نماز جو فرض ہے، باقی احکام شریعت کے ان کا ذکر قرآن مجید میں یا حدیث شریف میں بار بار اس انداز میں نہیں کیا گیا جتنا نماز کے بارے میں کیا گیا۔ باقی احکام زمین پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، مگر یہ نماز وہ فرض اعظم ہے اور یہ وہ بڑا محبوب تحفہ ہے جو اللہ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش بریں پر بلا کر اپنے حرم خاص میں عطا فرمایا۔ نماز کی ادائیگی پر رب ذوالجلال کی طرف سے بے پناہ اجر و ثواب کا سلسلہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے ذکر کیا گیا۔ ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحاح میں یہ حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصی مثال دے کر نماز پڑھنے پر جو اجر ہے اور جو اب رب ذوالجلال کی طرف سے ابر کرم برستا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ ہمارے محبوب علیہ السلام صحابہ اکرام علیہم رضوان سے فرمانے لگے، لو ان نہرا بباب احدکم یغسل فیہ کل یوم خمسا، فرمایا کہ اگر تم میں سے ہر ایک کے دروازے کے سامنے نہر جاری ہو اور اس میں روزانہ 5 مرتبہ وہ غسل کرے تو بتاؤ حل یبقی من دارنہ شیء، جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟
تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یبقى من دارنہ شیء، ایک مرتبہ نہانے سے بدن ستھرا ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو 5 مرتبہ بندہ نہائے اور پھر وہ جاری پانی، کھلا پانی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حصی مثال دے کر دیکھو مانوی جو ایک اجر ملنے کا سلسلہ ہے اس کو سرکار نے کس انداز میں سمجھایا۔ سرکار نے فرمایا کذالک مثل الصلوات الخمس، فرمایا میرے صحابہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے۔ 5 نمازوں کی پابندی کرنے والا، اس پر محافظت کرنے والا، اس پر مداومت کرنے والا، اور 5 گانہ نماز جو ہے اپنے اپنے وقت میں ظاہری باطنی حقوق اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس نمازی کے گناہ بھی اس بندے سے اس طرح دور فرما دیتا ہے اور اس طرح اس بندے کو گناہوں سے صاف ستھرا فرما دیتا ہے کہ جس طرح یہ نہانے والا بندہ 5 مرتبہ روزانہ اس کا یہ بدن ستھرا ہو گیا، اسی طرح وہ نمازی جو ہے گناہوں سے ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان یعنی اس فضیلت کے لحاظ سے ہمارے سامنے ہے۔ باقاعدہ سرکار کے آگے لفظ ہیں یمحو اللہ بہن الخطایا، فرمایا کہ اللہ ان نمازوں کی برکت سے خطائیں معاف فرما دیتا ہے، گناہ معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کا میل اس بندے سے دور ہو جاتا ہے اور گناہوں کی جو نحوست ہے رب ذوالجلال اس کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح نماز کی پابندی پر اس طرح یہ اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح محبوب علیہ السلام نے ایک اور روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس سے پتے جھڑنے لگے، چونکہ موسم خزاں تھا، جب اس کو حرکت دی تو پتے اور زیادہ جھڑنے لگے۔ تو محبوب علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا صحابہ تم نے پوچھا نہیں کہ یہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں کیا، اس کی ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جب کوئی مسلمان بندہ اچھے طریقے سے وضو کر کے اور نماز کے لیے وہ کھڑا ہو جائے اور نماز ادا کرے اور 5 گانہ نمازوں کی پابندی کرے، تو ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو موسم خزاں میں ہم دیکھتے ہیں کتنے درخت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل پتوں سے خالی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب خلوص کی طرف بھی سرکار نے اشارہ فرما دیا کہ نماز میں جس قدر خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، خلوص ہوگا، للہیت ہوگی، انہماک ہوگا، تو اسی قدر رب ذوالجلال اس نمازی کے گناہ دور فرما دے گا۔ لہٰذا اس اجر و ثواب کے پیش نظر ہم سب کو چاہیے ماہ اصلاح، ماہ انقلاب، یہ ماہ صیام، ماہ مہمان، اس میں ہم اپنی اصلاح کریں۔ جو نمازوں کے لحاظ سے ہمارے اندر کوتاہیوں کا سلسلہ ہے، غفلت کا سلسلہ ہے، اور چھوٹی موٹی بیماری یا کوئی کام کاج کی مصروفیت اسے آڑ بنا کر لوگ مرد بھی اور گھر میں جو عورتیں ہیں وہ نمازیں ادا نہیں کرتے، تو یہ ہیلے بہانے اس طرح کے نہیں چلیں گے۔ چونکہ ہاں شرعی عذر ہو تو پھر تو ہے، اور شرعی عذر یہ چھوٹے موٹے اس طرح کے یہ شرعی عذر نہیں ہوتے۔ نماز کی جو فضیلت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو قدر و منزلت ہے، اور اس کے اندر اس کے دامن میں رب ذوالجلال نے جو کیا کیا اپنی نوازشات کا سلسلہ رکھا ہوا ہے، اس کے پیش نظر ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ فرض ہے، نماز ہم پر فرض ہے، اور پھر یہ کہ یہ اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے اس بندے کے اوپر قرض ہوگا اور وہ بوجھ ہوگا، اور وہ اس طرح پھر نحوست پھیلتی ہے، بندے کا دل بھی بے قرار اور ذہنی طور پہ بھی بے سکونی اور بے چینی، اس طرح کا سلسلہ وہ ہوتا ہے۔ تو نماز ادا جب کریں گے تو چونکہ یہ رب کا بہت بڑا ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب فرما رہا ہے کہ میرے ذکر میں دلوں کا سکون ہے،
تو یہ جو رب کا سب سے بڑا ذکر ہے جس کی بار بار تاکید فرمائی گئی اور محبوب علیہ السلام نے اسے محافظت فرمائی. صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو نمازوں کی پابندی کا عالم تھا وہ تو اس قدر تھا کہ یعنی اس قدر بیماری کہ اگر دو نمازیوں کے درمیان دو جو اسلامی بھائی ہیں ان کے درمیان اگر شخص جو ہے وہ اس طرح اسے مسجد میں لایا جا سکتا ہے اور وہ نماز ادا کر سکتے ہیں تو پھر بھی اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نماز ادا کرتے تھے. تو اب دیکھنا چاہیے کہ کیسی یعنی وہ بیماری ہے کہ دو بندے پکڑ کے اپنے اس ساتھی کو لا رہے ہیں مسجد میں پھر بھی وہ نماز نہیں چھوڑ رہے اور نماز سے غفلت نہیں ہو رہی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نماز کی عظمت کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں. یہ ستون ہے نماز کا, اگر یہ ادا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا دین جو ہے وہ ناقص ہو جائے گا. ہمارا ایمان جو ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ ان ستونوں پہ ہے تو پھر وہ ایمان بھی اس میں کمزوری آ جائے گی. لہٰذا ہمیں چاہیے نمازوں کی پابندی ہو, مسجدوں میں رونق ہو, مسجدیں بھری ہوئی نظر آئیں اور مسلمان بہنیں جو ہیں وہ اپنے گھر میں باپردہ نمازوں کا اہتمام کریں. ماہ رمضان شریف کے ان پرکیف لمحات میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوایا ان